غزہ آج 20 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں اور غزہ میں آگ اور خون کا دریا موجزن ہے، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ غزہ کے اندر جو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، جن کی چیخ و پکار پر اللہ کی مخلوق فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، اور یہ اب مسلمانوں کے لیے صرف ایک کرکٹ میچ کی طرح بن گیا ہے۔ اب اس کو جتنی کرکٹ کے میچوں کو افادیت، التفات، توجہ سے دیکھا جاتا ہے، اب غزہ اس سطح سے بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نئے منظر نامے میں اب دنیا اپنے اس غلاف سے باہر نکل کر عیاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایک وہ ملک ہے جنہوں نے غزہ کی اس خون ریز ظلم و ستم کے عمل کو مسترد کیا اور اس کو بند کرنے کی انہوں نے استدعا کی ہے، منت سماجت کی ہے، کیونکہ سٹینڈ تو وہ بھی نہیں لے پا رہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، وہ ملک ہیں جنہوں نے اس خونی کھیل کو جاری رکھنے پر ووٹ دیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں یا وہ ممالک ہیں، لا ہاؤلائی ولا ہاؤلائی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا، وہ بالکل مذبذبین بین ذالک، لا ہاؤلائی ولا ہاؤلائی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھے کہ نیوٹرل رکھا ہے کہ ہم کسی طرف نہیں، ہمارے نزدیک نہ ظالم ظالم ہے اور نہ مظلوم مظلوم ہے، نہ ہم مارنے والے کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ مرنے والوں پر ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو نیوٹرل رہے ہیں وہ ہمارے اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ وہ اسلامی ممالک ہیں کہ ان کے نیوٹرل رہنے کا فلسفہ ہر ایک نے اپنے طور پر اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ ان نتائج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ غلام حکومتیں ہیں، غلام حکمران ہیں، وہ غلام مملکتیں ہیں جنہوں نے تاج برطانیہ سے بزور تلوار آزادی حاصل نہیں کی، بلکہ برطانیہ نے ان کے ٹکڑے کر کے اپنی شرائط پر انہیں آزادی کی بظاہر زنجیر میں باندھ دیا ہے اور اپنے تمام تر تحفظات کے لیے ان کے گلے کے اندر پٹا ڈال دیا کہ تمام تر ان کی جو طاقت ہے وہ طاقت استعمال ہوگی جس طرف ان کا آقا انہیں اجازت دے گا۔ جہاں ان کا آقا ان کو اجازت نہیں دے گا اس طرف وہ منہ اٹھا کر
بھی نہیں چل سکتے، اس لیے کہ آزادی بزور طاقت نہیں لی، بلکہ آزادی مانگی گئی، اور وہ آزادی تاج برطانیہ نے اپنی شرائط کا پٹا ان کی گردنوں میں ڈال کر اور اس پٹے کی رسی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ جس طرف وہ جب چاہتے ہیں ان کی طاقت کا استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا یہ غلام موجود ہے، وہاں اگر تاج برطانیہ کے خلاف کوئی رد عمل آتا ہے یا کوئی نفرت یا کوئی حقائق لکھتا ہے، بولتا ہے، بتلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو یہ ڈور ہلتی ہے تو پھر وہاں طاقت بھرپور طریقے سے استعمال ہوتی ہے، اور وہ طاقت استعمال کر کے تاج برطانیہ خوش ہوتا ہے کہ یہ عقل ہمیں اگر وہ پہلی آ جاتی کہ ہم اپنے اتنے فوجی مروا کر اتنا ہم نے قابو نہیں پایا جا سکا جتنا اب نئے اس انداز میں ہم قابو پا رہے ہیں۔ یہ دارو اور یہ ہتھیار تاج برطانیہ کے علاوہ سپر طاقتیں جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی یہی کر رہی ہیں کہ سود پر دے رہی ہیں، اور امت مسلمہ کے ان لوگوں پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں جان بوجھ کر کہ جو کرپٹ ہو۔ آج تک کسی مملکت کا سربراہ اس شخص کو نہیں بنایا جا سکا کہ جو اپنی عوام، اپنے ملک، اپنے مذہب، اپنی معاشرت، اپنے کلچر سے وہ لگاؤ رکھتا ہو، اسی کی فلاح کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہو، بلکہ کہیں بادشاہت کی زنجیریں ہیں اور کہیں جمہوریت کے نام پر کانٹے ہیں، جن کے اندر ان جمہوریت کی خارداروں میں قوم کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنے منظور نظر غلاموں کو اس پر بٹھایا ہوا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں ہمیں غزہ پر نہیں رونا، ہمیں غزہ پر نہیں رونا، ہمیں اپنے آپ پر رونا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے رونا ہے، ہمیں اپنے اعمال پر رونا ہے۔ غزہ والے اب ان کا صرف یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ غزہ کے بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تمہارے آٹے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ٹافیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر ضرورت تھی تو ہمیں تمہاری ضرورت تھی، اور آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کی کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس طرح دنیا بھر کی صہیونی طاقتیں، کفریہ طاقتیں
مسلمان دشمن طاقتیں ہمیں ایک کونے میں بند کر کے یا دریا برد کر کے ہمیں اگر وہ فنا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس اپنی سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارا خون اور ہماری یہ گوشت اسی مٹی سے یہ بنا ہے، وہ اسی مٹی میں دفن ہوگا۔ ہماری تیسری کوئی رائے نہیں، یا ہم اپنی اس سرزمین کو واپس لیں گے، اور یا پھر ہم اسی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے، تاکہ روز محشر ہم اللہ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے سامنے کھڑے ہو سکیں، اور ہم محشر میں پوچھ سکیں کہ میرے نبی کے نام لیوا بتائیں کہ اس وقت تمہارے لیے کیا آزار تھے۔ آپ ہمارے سامنے نہیں، محشر میں اپنے عذروں کو بیان کرنا اور پھر خلاصی پانا۔